وسلموا تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ مال اور اولاد ان دونوں سے اللہ تعالیٰ بندے کی آزمائش کرتا ہے، جیسا کہ آج کل بھی ہم ایک آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں۔ لوگوں کی دکانیں بند ہیں، مزدور کی مزدوری بند ہے، لوگ پریشان ہیں، یہ آزمائش ہے۔ آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اجر عطا فرماتا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد یہ تکلیف کا دور گزر جائے گا، یہ وقت ختم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں میں، جان میں، مال میں کمی کر کے اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں۔ یہ ہم آزمائش سے گزر رہے ہیں، ہماری آزمائش ہے اور ہم اس آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ تو جو آزمائش سے پورا اترے گا، اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، جب کسی کو مصیبت آئے اور وہ صبر کرے تو اس صبر کرنے والے کو بشارت ہے۔ تو یہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، یہ ہماری آزمائش ہے، اور انشاءاللہ العظیم یہ آزمائش ختم ہونے والے۔ عزیز من، آج یہ ہمارے لیے بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم نہیں ہوں گے تو یہ دنیا کا نظام کیسے چلے گا۔ آج یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ ساری دنیا کا نظام بند ہے، دنیا پھر بھی چل رہی ہے۔ ہم اپنی جگہ پر بڑے مطمئن تھے کہ ہم یہاں سے روزی کماتے ہیں، ہم یہاں سے روزی کماتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے روزی دینے کا سبب ہے۔ لیکن ہم اصل جو رزق دینے والا ہے اس سے غافل ہو چکے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بینک میں یا کسی بھی جگہ پر لائن قطار تو بعض لوگ قطار کو توڑتے ہیں، دائیں ہو جاتے ہیں، بائیں ہو جاتے ہیں، قطار توڑتے ہیں۔ تو کوئی ایک آدھ اگر توڑتا رہے، دائیں بائیں ہوتا رہے، تو پھر وہ جو سامنے گارڈ کھڑا ہوتا ہے وہ کچھ نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے چلو خیر ہے۔ لیکن جب زیادہ لوگ قطار کو توڑنے لگتے ہیں تو پھر گارڈ ڈنڈا لے کر آتا ہے اور قطار کو سیدھا کرتا ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے
قطار توڑنے والوں کو کورونا کا ڈنڈا دکھایا گیا، سیدھے ہو جاؤ، قطار میں ہو جاؤ، تم قطار توڑتے ہو۔ جب ہم قطار سیدھی کر لیں گے تو ڈنڈا ہٹا لیا جائے گا۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ قطار سیدھی کر لیا، جو ہی قطار سیدھی ہو جائے گی ڈنڈا اٹھا لیا جائے گا۔ تو دوستو، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قطار سیدھی کریں۔ قطار کیا ہے؟ قطار یہ ہے زندگی۔ توڑنا کیا ہے؟ کہ جو اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کے اسلوب اور طریقے بتائے ہیں، جو سود کھاتا ہے وہ توبہ کرے اور قطار میں آ جائے۔ جو سود کا کاروبار کرتا ہے، سود کھاتا ہے، وہ قطار توڑ رہا ہے، وہ چھوڑ دے اور سیدھا ہو جائے۔ جو شراب پیتا ہے وہ شراب پیلی چھوڑ دے، قطار میں سیدھا ہو جائے۔ جو زنا کرتا ہے وہ توبہ کرے، قطار میں آ جائے۔ ڈاکو ہے تو چھوڑ دے اور قطار میں ہو جائے۔ ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، چھوڑ دے، توبہ کرے اور قطار میں آ جائے۔ جب قطار سیدھی ہو جائے گی تو یہ ڈنڈا اٹھ جائے گا۔ اب ہم کہتے ہیں یہ جی چھوڑیں جی، ہمیں آزاد کریں گے، لوگ گھروں میں تنگ ہیں، ٹھیک ہے تنگ ہیں، لیکن جس وجہ سے تم پر یہ ڈنڈا وارد ہوا ہے وہ وجوہات کو چھوڑ دو۔ توبہ نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ عذاب ہٹ جائے۔ بھائی توبہ کرو، عذاب ہٹ جائے۔ گارنٹی ہے جب ہم توبہ کر رہے ہیں عذاب ہٹ جائے گا۔ تو ہماری توبہ کرنے کی بس دیر ہے، اس کے بعد انشاءاللہ یہ سب عذاب ہٹ جائے گا اور دنیا کا پہیہ پھر سے رواں دواں ہو جائے گا۔ اگر نہیں کریں گے تو جو دنیا کا خالق اور مالک ہے اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ یہ تمہارے لیے میرے لیے ایک نصیحت ہے کہ اس نے ساری دنیا بند کر دی ہے، تم نے کیا کر لیا؟ اب اڑاؤ جہاز، اب بھرو بازار، اب کرو کاروبار اور بزنس۔ جو جمعے کے دن بھی دکان نہیں بند کرتے تھے اور اس وقت کرتے تھے جب بالکل خطبہ کے آخری لمحات ہوتے تھے کہ ہمارا کاروبار نقصان ہو جاتا ہے، اب کھولو دکانیں، جاؤ کرو کاروبار۔ یہ ڈنڈا ہے تمہارے لیے کہ جو جمعہ کے دن بھی اللہ کے کہنے پر دکانیں بند نہیں کرتے تھے، آپ مہینے سے بند کر کے گھر بیٹھے ہو، اب تمہارے کاروبار کو نقصان نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے اللہ سے کہ ہم اتنے دور ہو گئے تھے اپنے رب سے کہ ہم 15 منٹ میں دکان بند نہیں کرتے تھے کہ ہمارے بزنس کو نقصان ہوتا ہے۔ اب کدھر گیا تمہارا بزنس؟ اب بازار بھر کے دکھاؤ، اب کاروبار کر کے دکھاؤ، اب گاڑیاں چلا کر دکھاؤ۔ کہاں ہے تمہاری طاقت؟ کہاں ہے تمہارا پیسہ؟ کہا کرتے تھے کہ ہم نے اگر دکان بند کر دی جمعے کے دن بھی تو ہمارا کتنا نقصان ہو جائے گا۔ اب کدھر ہو؟ کتنے بندے مر گئے؟ دنیا ویسی ہے، یہی تو بھول ہے۔ یہاں 2-3 دن کے لیے ایک بار دکانیں بند ہوئی تو مجھے دوست کہا کرتے تھے، مجھے دوست بتایا کرتے تھے کہ بھائی ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا تو سارا سیزن کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو بھائیوں کو تو 3 دن تھے، اب تمہارے سیزن کا بیڑا غرق کیوں نہیں ہوا؟ اللہ اکبر۔ یہ ہماری ساری زندگی کا جو جمعے کا ٹائم ہم نے کھا کر، جمعہ نہیں پڑھا تھا، نماز کا کھا کر نماز نہیں پڑھی تھی، وہ اکٹھا چلا گیا۔ تھوڑا تھوڑا دیتے رہتے تو بند نہ ہوتا، اب سارا بند کروا کر سکون سے گھر میں بیٹھے۔ عزیز من، اپنے رب کے ساتھ تعلق بناؤ،
ابھی توبہ کرو. ایک آپ کو دنیا کی بات سمجھاتا ہوں اور پھر جمعہ پڑھتے. ہارون الرشید خلیفہ گزرے ہیں بنو عباس. انہوں نے اپنے سپاہی کو بھیجا کہ جاؤ بہلول کو بلا کر مجھے نصیحت کرے. لوگ بزرگان دین کے پاس جایا کرتے ہیں کہ ہمیں نصیحت فرمائیں. تو جاؤ ان کو کہو مجھے نصیحت کرے. جناب بہلول کے پاس جب سپاہی گئے تو آپ سو رہے. سپاہی نے ان کو جگایا. بابا جی بادشاہ آپ کو بلاتے ہیں. بابا جی مجھے ان چلے گئے. ہاں بادشاہ کیوں بلایا؟ تو ہارون الرشید نے کہا کہ مجھے نصیحت کرے. وہ آپ فرمانا کہ یار میں تو سو رہا تھا، اب یہ نصیحت ہے. خواب میں بادشاہ بنا ہوا تھا، میرے وزیر تھے، نوکر تھے، سلطنت تھی، بہت کچھ تھا، میں چلا رہا تھا اور بڑے مزے میں تھا. میرے سپاہی نے جگا کر پہلا تو سارا کام خراب کر دیا. میں تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور حکومت کر رہا تھا. یہ آیا اور اس نے جگا دیا. تو بات سمجھنے لگا کہ حضرت یہ کیا نصیحت ہے؟ آپ تو لطیفہ سنا رہے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، بادشاہ بنا ہوا تھا، میرے سپاہی نے کھایا اور وہ سارا خواب ٹوٹ گیا، اب کچھ بھی نہیں. تو یہ نصیحت تو نہیں، یہ تو لطیفہ. تو آپ نے فرمایا بادشاہ یہ لطیفہ نہیں ہے، نصیحت ہے. جیسے میں سویا ہوا تھا اور بادشاہ بنا ہوا تھا، مجھے اٹھایا گیا، میں اٹھا اور سب کچھ ختم ہو گیا. ایسے ہی تو جاگتے ہوئے بادشاہ بنا ہوا ہے، جب تو سو جائے گا تو تیرا سب کچھ ختم ہوگا. میں جاگا تو میری بادشاہی ختم، تو سویا تو تیری بادشاہی ختم. حقیقی بادشاہی صرف اللہ کی ہے. یہ دنیا جیسے بھی گزرے اچھی گزرے، سکھ سے گزرے، دکھ سے گزرے، حقیقی طور پر بادشاہی اللہ کی ہے. یہ اس وبا نے ثابت کر دیا ہے کہ بادشاہی اللہ کی ہے. ہم اس کے عاجز بنتے ہیں. ابھی ہماری دکانیں بند ہوئی، ہماری بادشاہی ختم ہو گئی. اللہ نے ہمیں دکھا دیا کہ دیکھ لو تمہاری دکانیں، تمہارا مال، ہر چیز ہے، مگر بند کر دیا. تمہیں گھر میں قید کر دیا، ایسے ہی تمہیں قبر میں قید کر دوں گا. دنیا ایسے رہے گی، تمہیں قبر میں بند کر دوں گا. تو یہ جو ہماری چند روزہ بادشاہی ہے، آنکھیں بند کرنے کی دیر ہے، یہ بادشاہی ختم ہو جائے گی. یہ میری تھا پر یہ میری دکان ہے کا نہیں آ سکتا. میں نے کہا بس یہی سوچ لے، یہی نصیحت ہے کہ ایک دن جب فرشتہ آگے جائے گا تو ہم اندر ہو جائیں گے، یہ ساری دنیا پھر ویسی چلتی رہے گی. تو بھائی اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تیاری کر. جس دن آپ نے اپنے اندر سے، میں نے، آپ نے، سب نے سچی توبہ کر لی، اسی دن یہ کرونا دنیا سے اٹھا لیا جائے گا. توبہ کریں اپنے رب سے اور اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کریں. اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.